نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک اس بات سے بالکل باخبر ہے، واقف ہے کہ ہم نے یہ زندگی گزار کر اللہ کے حضور جانا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے. جو کچھ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جو کچھ ہم اپنے اعضاء سے عمل کرتے ہیں، ہم نے ہر ایک چیز کا حساب و کتاب دینا ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، یہ جو ابھی آیت کریمہ آپ نے سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچی بات کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹی بات، غلط بات، اس سے بچ جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہارے سارے اعمال، بگڑے ہوئے اعمال، بگڑے ہوئے فعل، بگڑے ہوئے کام، وہ اللہ تعالیٰ بہترین کر دے گا سچ بولنے کی وجہ سے. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ٹھیک کر دے گا. اور ایک فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور یاد رکھو، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا. اور اللہ نے قرآن مجید میں کامیابی کسے گردانا ہے، کسے کامیابی قرار دیا ہے، کیا معیار بتایا ہے؟ فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے بچایا گیا قیامت والے دن، جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی. تو دیکھیں، بات چھوٹی سی ہے دیکھنے کو، کہنے کو، کہ سچ بولنا یہ انسان کے بگڑے ہوئے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے اور گناہوں کی معافی کا بھی سبب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں مفہوم مخالف. مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، دروغ گوئی کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کے اعمال خراب ہوں گے اور اس کے گناہوں کی معافی بھی اللہ کے ہاں نہیں ہوگی. اب ہم پوچھتے ہیں، سوالات آتے ہیں، جی ہمارے جو ہے نا کام بڑے بگڑے ہوئے ہیں، کاروبار ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، کوئی ہمیں ترقی نہیں مل رہی، کوئی سکون نہیں مل رہا. تو بہت سارے نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ تجربہ کر لیں
سچ بولنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، دل کا سکون بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں جنت کی شکل میں اللہ کامیابی بھی عطا کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ بولا کرو، سچ بولو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا سچ بولو گے، سچ بولنا تمہیں ہمیشہ نیکی کی طرف لے کر جائے گا، یہ رستہ ہے، یہ سبب ہے۔ ہمیں محبت کا دعویٰ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت بڑے بڑے دعوے ہمارے، آسمانوں سے بھی اوپر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ بولا کرو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ بولنا ہمیشہ تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گا۔ سچ بولنے والا شخص ہمیشہ نیکی کی طرف دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اور فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور سچ بات وہ نیکی کی طرف جب لے کر جائے گی تو نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ سادہ سا نسخہ ہے، سچ بولو، نیکی کے رستے پہ چلو گے، جب نیکی کے رستے پہ چلو گے اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ گے۔ اور اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ، خبردار جھوٹ سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ کہ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ ہے نا یہ تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جو شخص جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے لازمی بات ہے کہ گناہ کے رستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جو جھوٹ ہے یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اور جو شخص ہمیشہ سچ بولنے لگ جاتا ہے تو اس حدیث میں کیا فرمایا کہ لا یزال الرجل یصدق، جو شخص ہمیشہ سچ کو اپنا لیتا ہے، سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یتحری الصدق، ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے، جہاں بھی جیسے بھی حالات ہوں سچ بولتا ہے، سچ کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اسی حدیث میں کیا فرمایا؟ لا یزال الرجل یکذب، یہ شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، جھوٹ کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دیکھا نا آج ہمارے ہاں سب سے بڑا ایکسپرٹ کاروبار میں، ملازمت میں، اور جناب لین دین میں، بزنس میں، خرید و فروخت میں، اس کو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور چلاک اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، فرمایا کہ لا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جو بھی معاملہ سامنے آتا ہے کیسے میں نے جھوٹ بول کے نکلنا ہے، تو فرمایا حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ واللہ جب ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں نا، اسماء الرجال، یعنی جو حدیث شریف کے راوی ہوتے ہیں، روات الحدیث، ان میں جب حدیث لی جاتی ہے کوئی ایسا شخص جس سے دنیا کے معاملے میں بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، کوئی راوی حدیث ہے اس نے کسی سے لین دین میں جھوٹ بولا ہے اور وہ ثابت ہو گیا ہے، محدثین اس سے حدیث نہیں لیتے، چاہے اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص جو دنیا کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے، اس سے کوئی امن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی جھوٹ بول دے، اس لیے ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹ بولے میری ذات کے متعلق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ آپ نے عمل کیا ہے، یہ آپ نے اجازت دی ہے، اس طرح کی بات کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو
تو اس حدیث میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی جو ہے نا اس کی بڑی بڑی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اور بھی بڑی نشانیاں ہیں لیکن 3 سب سے بڑی نشانیاں ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لینا چھوٹی سی بات کہ منافق ہوتا کون ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا مدینہ والوں کی دعوت پر، تو یہاں پر اوس اور خزرج یہ مدینہ کے بڑے بڑے 2 قبیلے تھے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے. دونوں سٹرونگ قبائل یہ مسلمان ہو گئے. یہاں عبداللہ بن ابی ایک ایسا شخص تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ امید تھی کہ مدینہ کا سردار میں بنوں گا، لیکن جب آپ تشریف لائے اس کی سرداری کے چانسز ختم ہو گئے. اب اس کے پاس 2 رستے تھے. نمبر 1، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ معاف کرے دشمنی لیتا، لڑائی کرتا، اتنی ہمت اور طاقت اس میں اب باقی نہیں تھی. یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، یہ اس نے کیا نہیں. اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا. وہ کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. اللہ اکبر. کہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب موقع ملے گا ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے، ختم کر دیں گے یا مدینہ سے نکال دیں گے. انہوں نے ایسا ہی کیا میرے بھائی. کلمہ پڑھا اوپر سے، زبان سے، دل سے نہیں. دل سے کلمہ نہیں پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ہم یہ آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں. اب دیکھیں، آپ سوچیں میرے بھائی 1 منٹ کے لیے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں، مسجد نبوی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچو، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ ہے عہد رسالت میں. نمبر 2 کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 3 مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے. نمبر 4 مدینہ منورہ کا رہائشی ہے. نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتا ہے کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور نمبر 6 آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتا ہے. اللہ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قیامت کا دن ہوگا نا جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ آپ مکہ میں جاتے ہیں نا، یہاں تو خیر اتنا ہے نہیں، ریاض میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں آپ کو یہ ٹنل سرنگ نظر آتی ہیں کافی ساری. ان کو عربی میں نفق کہتے ہیں. نفق، سرنگ، ٹنل. اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک سے آپ داخل ہوتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں. جھوٹا آدمی، منافق آدمی، اس کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں. ایک کے پاس ایک لے کے آتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا لے کے جاتا ہے. اس لیے یہ سخت سزا اللہ نے سنائی ہے. اور یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بھائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک ایک لفظ جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو یہ فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں. تسجیل ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بھائی. آج موبائل کھولتے ہو نا، کوئی منظر اچانک اچھا نظر آیا خوبصورت، کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی درس دروس اچھا لگتا ہے، ہم موبائل نکالتے ہیں اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ایک ایک چیز ہمارے سامنے آنا ہے. آج ٹریفک سگنل لگے ہیں نا، وہاں پر کیمرے لگے ہیں. کسی کا چلان ہوتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، ٹریفک وائلیشن، بعد میں کہتا ہے نہیں جی میں نے تو ایسا نہیں کیا. ٹریفک والے کہتے ہیں آؤ ہمیں تمہارا اعمال نامہ دکھائیں، تم نے کہاں کیا کیا ہے، کہاں پہ تم نے وائلیشن کی ہے، اوور سپیڈ چلے ہو یا اشارہ کاٹا ہے، یہ دیکھو. پھر اس کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ کتاب سامنے آنے والی ہے. پھر یہ کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے میں اس کتاب کو کہاں پھینکوں، کہاں لے جاؤں جس میں میری ایک ایک چیز لکھ دی ہے، ایک ایک الفاظ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف لکھ دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے معاذ، جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. غلط استعمال، جھوٹ بولنا، غلط بیان کرنا، دروغ گوئی کرنا، فحش کلامی کرنا. اور یاد رکھیں ان چیزوں کی طرف انسان تب جاتا ہے جب جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں. ہم تو جہاں بھی بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے علاوہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. یہ خطبہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے قرآن حدیث کی بات آپ کو بتائی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بہت سے مقامات پر اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سچائی کو اختیار کریں، ہم سچ بولیں، اپنی زبانوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں. بظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہونا کہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. یہاں پر اگر میں سچ بولتا ہوں میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، میرا مالی نقصان ہو سکتا ہے، میرا کوئی دوست عزیز رشتہ دار بڑا میرے ساتھ ناراض ہو سکتا ہے. پھر بھی سچ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ سچ میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ سچ غالب آ جاتا ہے. قرآن مجید میں نا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ذکر ہے سورہ توبہ کے اندر. میں مختصر عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کی طرف نکلتے ہیں. اعلان کیا کہ سب لوگ میدان جہاد کی طرف نکلو. چند لوگوں کو آپ نے مقرر فرمایا مدینہ منورہ میں کہ وہ عورتوں، بچوں، گھروں، شہر کی حفاظت کے لیے. بقیہ سب کو حکم دیا کہ نکل چلو. اب قافلہ روانہ ہو گیا. 3 صحابہ اکرام وہ پیچھے رہ گئے. کعب بن مالک ہیں اور ہلال بن امیہ ہیں، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ 3 پیچھے رہتے ہیں. اللہ نے یہ منظر قرآن میں ذکر کیا. یہ پیچھے کیوں رہے؟ حضرت کعب بن مالک سے جو روایت وارد ہے نا، بعض محدثین مورخین نے بہت لمبی تفصیل سے لکھی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے پاس بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، قافلے کا موو کرنا ٹائم لگتا ہے، تو میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مل جاؤں گا. تینوں نے کوئی ایسی بات سوچی. تینوں رک گئے کہ بعد میں جائیں گے. کرتے 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 سستی ہوئی. قافلہ اتنی دور نکل گیا کہ اب پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا، لہٰذا یہ مدینہ میں رک گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اب منافقین آ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے آزار عذر پیش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تیرا کیا معاملہ تھا، کیوں نہیں گیا؟ جو منافق تھے وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ تھا، گھر خالی تھا، یہ تھا. آپ ہر ایک کو کہتے ہیں لا باس، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. پھر یہ صحابی بھی آئے. اللہ اکبر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نکلو، نہیں نکلے. سوچا بعد میں پہنچیں گے، نہیں پہنچے. قافلہ واپس آ گیا. مدینہ منورہ میں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پوچھا اے کعب کیا مسئلہ تھا، کیوں نہیں ہمارے ساتھ گیا؟ ہمارا حکم جو سنا تھا تو کیوں نہیں گیا؟ یہ عرض کرتے ہیں جب یہ جا رہے تھے نا تو ایسے لوگ جو مدینہ کے منافق بیٹھے تھے مسجد میں حاضر ہوتے تھے، آہستہ آہستہ کہتے ہیں کوئی عذر پیش کر دینا، ہم نے بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بک، اے کعب کیوں نہیں گئے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ میں بعد میں آپ کو پہنچ جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے لیکن میں نہیں پہنچ سکا اور کوئی عذر نہیں ہے۔ دو صحابہ کرام باقی بھی آئے، انہوں نے بھی یہی فرمایا، سچ بولا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان جاری ہوا ان تین صحابہ کرام کے لیے کہ یہ جو میرا حکم سن کر میدان جہاد میں نہیں گئے ہیں، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، لا یکلمہم احدا، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، لا یکلمہم احد، کوئی بات نہیں کرے گا مدینہ منورہ کے اندر ان کے ساتھ، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن نے یہ منظر بیان کیا ہے جس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ کریں، صحابہ اکرام بات نہ کریں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اتنی کھلی زمین ہونے کے باوجود زمین تنگ ہو چکی ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن فرماتا ہے حتیٰ ضاقت علیہم انفسہم، ان کو اپنی جانیں بھی بھاری لگنے لگی کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منائیں۔ لیکن آپ کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ ہماری طرح نہیں تھے جو چوری چوری بات کر لیتے، تعلق رکھ لیتے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ کی کسی دکان سے سودا لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ ہمیں سودا نہیں دیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی پیسے دینے ہیں، وہ کہتے تھے اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بات نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے چچا کے باغ میں گیا، وہاں گئے، کانا حدیقۃ لابن عم لی، میرے چچا کا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے، اس کے باغ میں گیا، دروازہ بند ہے، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما رد علیہ، میں نے سلام بلایا، اندر سے جواب نہیں آیا، میں نے دیوار پر چڑھ کر اوپر سے پھر سلام بلایا، سامنے کھڑا ہے، کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا دروازہ کھولو، کوئی جواب نہیں آتا، میں نے کہا سلام کا جواب دو، کوئی جواب نہیں آتا، آخر کار یہ کہتے ہیں انا ابن ام لک، میں تیرے چچا کا بیٹا ہوں، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ یہ شخص آگے سے کہتا ہے تو چچا کا بیٹا بعد میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا پہلے ہے، آپ نے حکم دیا ہے، تمہارے سلام کا بھی جواب دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ جب کچھ اور دن گزرے نا، آپ نے بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھر چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ صحابیات تھیں، انہوں نے پتہ ہے کیا پوچھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سے دور ہو جاؤ، کیا ہم طلاق لے لیں یا ویسے گھر چلی جائیں؟ یہ ہے ایمان، طلاق لے لیں یا ویسے چلی جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے چلی جاؤ۔ غالباً 50 دن کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن واللہ وہ منظر پڑے رونا آتا ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب مسجد میں آیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، میں جب سنتے شروع کرتا تھا آپ بیٹھے ہوتے تھے، آپ مجھے دیکھتے رہتے تھے، جب میں سلام پھیرتا تھا آپ رخ انور دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالا ہے، لیکن ٹالا بھی نہیں تھا، صرف ایک سستی ہو گئی تھی، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ 50 دن کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی۔ ایک صحابی پہاڑ پر چڑھ کر، جو آج بھی مدینہ میں موجود ہے، اس پر چڑھ کر گھوڑا چڑھایا، اونچی آواز کے ساتھ کہا اے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک وقت وہ بھی آیا تھا، کسی بادشاہ نے پیغام بھیجا، بندہ بھیجا، سنا ہے تمہارے صاحب تمہارے ساتھ ناراض ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، دولت بھی ملے گی، فوج کا کمانڈر بھی بنا دیں گے، کیونکہ کعب بن مالک لڑنے میں بڑے تیز تھے،
جنگجو لیڈر تھے. کہا یا اللہ آج یہ وقت آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ. کہتے ہیں واللہ دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور ہم دفن ہو جائیں، یا آسمان سے بارش ہو کوئی ایسی جو ہمیں ختم کر دے، یہ منظر ہمیں دیکھنا نہ پڑے. لیکن جب اللہ نے توبہ قبول کی، کیا کہتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی اور بندہ ہوتا، میں ایسی بات کرتا، ایسا بہانہ بناتا کہ قبول کرنے کے علاوہ کوئی اس کے پاس چارہ کار نہ ہوتا. لیکن مجھے علم تھا وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر میں جھوٹ بھی بولوں گا، غلط بیانی کروں گا، کوئی بہانہ بناؤں گا، اللہ وہی بھیج کر بتا دے گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. سچ بولا، اللہ نے بخش دیا. پھر وہی ماحول لوٹ آیا، اللہ نے سچ کو فتح دی. تو اس لیے میرے بھائی گزارش یہی ہے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچ کو اپنانا چاہیے. قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی، ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں. اگر سچ بولیں گے دنیا کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا. سچ بولیں گے نیکی کے رستے پہ چلیں گے، نیکی جنت کی طرف لے کے جائے گی. جھوٹ ہوگا برائی کی طرف لے کے جائے گا، برائی جہنم میں لے کے جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد. اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابة اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداءک اعداء الدین. اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم. اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا رب العالمین. اللہم زلزل اقدام العدوین یا رب العالمین. اللہم زلزل اقدام اليہود والنصارى. اللہم زلزل اقدامہم وانزل علیہم باسک الذی لا تردو عن القوم المجرمین. اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین. اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.